یہاں تک آ جائیں، اس بارڈر تک آ جائیں۔ آپ میں سے پیچھے سے بھی جو قرآن پاک کے اٹھ کے جتنا قریب آئے گا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ آگے آ جائیں، اس کو سادہ کریں بھائی، اس کو کمپلیٹ سادہ کریں، کمپلیٹ سادہ کریں۔ پیچھے جو کرسی ہے اس پر اس لیے نہیں بیٹھا کہ عالم نہیں ہوں، ادھر جو مسند ہے اس پر اس لیے نہیں بیٹھا کہ پیر نہیں ہوں، نہ عالم ہوں اور نہ پیر ہوں، ایک انتہائی نالائق اور نکما شخص۔ علی المرتضیٰ کے ذکر میں آپ جتنے خوش نصیب حضرات تشریف فرما ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں، اور جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، علی المرتضیٰ کے ذکر کو سجایا، اور جو تشریف لائے، میں ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ دعا گو ہوں، اللہ آپ کا آنا اس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ آمین نہ کہیں پھر بھی میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ سب کو اس حاضری کے صدقے میں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، آپ کی زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی رحمت کے وسائل کو غالب فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ میرے بعد میرے ملک کا ایک بہت بڑا نام، علمی دنیا میں جانا پہچانا ہوا نام، علامہ محمد اقبال چشتی صاحب غالباً ایسے ہی ہے، اور وہ حقیقت میں چشتی ہیں۔ میری بات آپ سمجھے ہیں؟ اور میں تو سارے دو نمبر ہاں جی، جو میرے بعد آئیں گے وہ حقیقت میں چشتی ہیں، تو آپ انہیں سماعت کریں گے۔ سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 42واں سورہ ہے۔ آپ کا فاصلہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ شفقت فرمائیں گے کہ فاصلہ ختم کریں، آگے آگے آ جائیں۔ میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں، قرآن کے قریب آ جائیں، کھڑے ہو کے آئیں، ایسے نہ آئیں، کھڑے ہو کے نہ، اٹھ کے کھڑے ہو کر قرآن پاک کے قریب آئیں۔ آپ بھی قریب ہو جائیں میاں صاحب، آپ بھی آ جائیں، اور آگے آ جائیں بیٹا آپ۔ میں دوبارہ اعلان دہرا دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بندہ قرآن پاک کے جتنا قریب آئے گا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ اب جسے جتنی رحمت کی ضرورت ہے وہ اتنا اتنا قریب آنا شروع ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 42واں سورہ ہے، اور شہرۂ آفاق آیت، توجہ کریں، بڑی معروف آیت ہے جس کا نمبر 23 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی، اچھا بیٹا اگر ہو گئی ہو تو آپ تھوڑا سائڈ پہ ہٹ جائیں، مجھے پہلے ہی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ بہت خوبصورت سبحان اللہ آپ نے کہا، لیکن میں اس آیت کو پھر سے پڑھوں گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اس سے بھی ٹھنڈا کہہ سکتے ہیں تو کہہ لیں، میں پھر پڑھوں گا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. ان اللہ غفور. آپ اس سے بھی ٹھنڈا بولیں، ابھی آیت ختم نہیں ہو رہی. ان اللہ غفور شکور. نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ آیت مولا علی کے بارے میں ہے. آپ سردی کی وجہ سے ٹھنڈا سبحان اللہ کہتے ہیں. میں قرآن حکیم کھول رہا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ عاشوراء آ چکی ہے. یہ 42 نمبر سورہ ہے اور یہ 23 نمبر آیت ہے. یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں. یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا. یہ لکھا ہوا ہے اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا. نہیں، آپ اگر اجازت دے دیں تو میں خطاب چھوڑ کر چلا جاؤں، کیونکہ یہ جملہ کافی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے علی کا ذکر کیا. میرا خیال ہے آج کی رات کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے کہ اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے. اب بیٹا اس کو سادہ کریں، مجھے اس میں ایکو کی آواز آ رہی ہے نا، آواز مجھے دوبارہ گونج کے آتی ہے، یہ بالکل بند کر دیں. اچھا، اب یہ جو جملہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ اللہ ہو کر علی علی کر رہا ہے، پھر کہہ دیتا ہوں، لیکن اب اسے آپ نے سمجھنا بھی ہے کہ علی علی تو میں بھی کرتا ہوں. علی علی تو عابد خیال صاحب بھی کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ کرتے ہیں. علی علی آپ بھی کرتے ہیں. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ علی علی اللہ بھی کرتا ہے، لیکن آپ کے علی علی کرنے میں اور اللہ کے علی علی کرنے میں فرق ہے. آپ علی علی کریں تو الذکر علی عبادہ، آپ کے لیے علی کا ذکر عبادت ہے. آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ علی علی کرے تو علی کے درجے بلند ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی مطلب؟ اب یہ جملہ تو پکڑا جانا تھا نا کہ بھائی اللہ علی علی کرتا ہے، تو میں نے اس کو یعنی جو ہے نا ونڈ کر دی ہے کہ اگر ہم علی علی کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. مصطفیٰ کا رب علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اب اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ یار علی کا نام علی ہے، آپ ٹھنڈا لیتے ہیں. مولا کائنات کا ذکر کیا اللہ نے اس آیت میں. اب آپ اگر توجہ کریں تو میں اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ. یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ دیتا ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ. یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ دیتا ہے. نہیں آگے چل سکتا، پھر پڑھ رہا ہوں. صدیق شاہ جی، ذالک الذی اس میں موصول ہے، واحد ہے.
اللہ زینا، اللہ زانے تو نہیں، اللہ زینا تو نہیں، اللہ زی ہے نا، واحد ہے نا. اب یہ لفظ یہاں نہیں آیا ترجمے میں جو میں آپ کو دینے لگا ہوں. یہ وہ واحد خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. ہائے 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 بھئی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. نہیں، یہ جنت میں ساری خوشخبریاں جو ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ حور مقصورات فی الخیام کس نے دی ہے؟ نہیں بولے یار میرے ساتھ. یہ ساری خوشخبریاں کس نے دی ہیں؟ اللہ کا نام اونچی لو نہ ذرا. تو مولا جب ساری خوشخبریاں قرآن میں تو دے رہا ہے تو یہاں تو کہہ رہا ہے علی کا ذکر واحد خوشخبری ہے جو میں دیتا ہوں. تو مولا باقی کون دے رہا ہے؟ فرمایا چپ کر، باقی ساری خوشخبریاں اس خوشخبری کے صدقے میں ہیں. باقی ساری خوشخبریاں اس گھر کے صدقے میں ہیں. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دوبارہ سنیں اس بات کو. ذالک الذی یبشر اللہ، علی کے ذکر کی خوشخبری وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. اچھا رکنا ذرا. یبشر مضارع کا صیغہ ہے. اب اس کا معنی ہوگا دیتا ہے اور دیتا رہے گا. یعنی مولا علی کا ذکر بندوں پر نہ آج چھوڑا ہے نہ کل چھوڑے گا. فرما رہا ہے یہ وہ ذکر ہے جسے کل بھی میں نے کیا، آج بھی میں کر رہا ہوں، قیامت تک میں کروں گا. یا اللہ نمازیں تو ہم سے پڑھوا رہا ہے، روزے تو ہم سے رکھوا رہا ہے، حج تو ہم سے کروا رہا ہے. ایک علی تھا، یہ بھی ہم پہ چھوڑ دیتا. فرمایا نمازیں آسان تھیں، اس گھر کا ذکر مشکل تھا، اس لیے بندوں پر نہیں چھوڑا، یا خود کر رہا ہوں یا فرشتوں سے کروا لیتا. جیو بھائی جیو. ماشاءاللہ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے. میں آگے پڑھوں جی اس قرآن پاک کی آیت کو. ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر، علی کا نام وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ اور فرمایا علی کا ذکر خوشخبری ہے، مطلب کہ علی کے ذکر پر خوش ہو جاؤ. جو علی کے نام پہ جتنا خوش ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اللہ نے علی کے ذکر کو خوشخبری فرمایا. مطلب یہ ہے اس خبر پر خوش ہونا ہے. اس خبر پر نہیں بولے سارے. اور جو علی کے نام پہ خوش ہے وہ بولو میرے ساتھ. اللہ نے فرمایا اس ذکر پہ خوش ہونا ہے. اچھا بہت بڑی خوشخبری بھی ہونا تو بندے خوش نہیں ہوتے. علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. اب آگے لفظ ہے عبادہ، 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 عبادہ. بسم اللہ. عبادہ، اللہ فرماتا ہے عبادہ کو دیتا ہوں. عباد ہے عبد کی جمع، آگے ہے ہو ضمیر. مطلب یہ ہے اوپر سے دیکھ لیتے ہیں. اپنے بندوں کو دیتا ہوں، اپنے بندوں کو، اپنوں کو دیتا ہوں. اللہ علی کا ذکر غیروں سے نہیں کرتا، اپنوں سے کرتا ہے. بانیان سے لے کر سٹیج کے بزرگوں تک، سٹیج کے بزرگوں سے لے کر زمین پر بیٹھنے والے عاشقوں تک، آپ سب کو مبارک ہو. اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے. یا اللہ کنہیں اپنا کہہ رہا ہے؟ فرمایا علی کا ذکر کرنے والوں کو اپنا کہہ رہا ہوں. ویسے مولا یہ تو نیک لوگ ہیں، میں تو نالائق ہوں، نکما ہوں، گناہگار ہوں، قدرت کی آواز ہی جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے ہو، پھر بھی میرے ہو. یا اللہ گناہگار ہیں، فرمایا پھر بھی میرے ہو. یا اللہ نالائق ہیں، پھر بھی میرے ہو. مولا بالکل نکمے ہیں، فرمایا علی کے نام پہ خوش ہوتے ہو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. اب آپ توجہ کریں، میں آگے پڑھوں. عبادہ الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے علی کے ذکر کی خوشخبری اللہ نے
جن بندوں کو دی ایک تو میرے اپنے ہیں، پتہ نہیں اپنے ہیں۔ بھئی اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، میں اللہ، ہم سب کو پتہ ہے فرشتے اللہ کے ہیں، تو یا اللہ ہم تو جانتے ہیں کہ فرشتے تیرے ہیں، اب تو اسپیشلی اپنے کہہ کے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا اس گھر پہ درود پڑھتے ہیں میرے اپنے ہیں۔ بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اب سمجھ آئی، جو اس گھر سے پیار کرے، فرشتہ ہو تو اسے اپنا کہتا ہے، بندہ ہو تو اسے اپنا کہتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو مومن ہیں۔ علی کا ذکر ہے مومنوں کے ساتھ، علی کا ذکر ہے، نہیں بولے سارے، اونچی بولو ذرا، علی کا ذکر ہے مومنوں کے ساتھ۔ یارا مجھے سورہ حجرات یاد آ رہی ہے، 49 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 14-15 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا، میرا حبیب کچھ گاؤں کے لوگ آپ کے آستانے پر آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمن، آپ ان سے کہہ دیں تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا، پتہ چلا ایمان ہوتا ہے دل میں۔ اللہ فرماتا ہے علی کا ذکر میں اللہ نے دل والوں سے کیا ہے۔ اب جو دل والا بیٹھا سبحان اللہ کہو ذرا۔ یا اللہ دل والے کیا کریں، دل میں کیا رکھیں؟ فرمایا ایمان رکھیں۔ بھئی کیا رکھیں؟ نہیں سارے بولے جی کیا رکھیں؟ بھئی یہ جو ایمان ہے نا، ایمان کو لانے کے لیے دل میں 3 چیزوں کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ سب سے پہلے شرک ختم کرو، یا بندہ مشرک ہے یا مومن ہے۔ اس کے بعد کفر ختم کرو، یا بندہ کافر ہے یا مومن ہے۔ اس کے بعد منافقت ختم کرو، یا بندہ منافق ہے یا مومن ہے۔ اب مجھے کہو تو میں تینوں چیزیں قرآن سے پڑھوں؟ نہیں پڑھ رہا، رہنے دو، چھوڑو، تمہارے والی بات نہیں، واپسی پہ پڑھ لیں گے، پھر کبھی پڑھ لیں گے، ابھی نہیں پڑھ رہا، رہنے دو، چھوڑ دو۔ نہیں شاہ جی پھر رہنے دینا، میں آپ سے بعد میں بات کر لوں گا، اب نہیں موڈ ہے، نہیں ہے موڈ، آپ والی بات ہی نہیں ہے، آپ چھوڑ دو، آگے چل لے دو مجھے۔ ذالک نہیں یارا، وہ وقت گزر گیا ہے جی، وہ وقت گزر گیا ہے۔ نہیں کچھ خاموشی کا نقصان بھی تو ہونا چاہیے نا یارا، کچھ یہ تو پتا ہو کہ بولنا ہے یہاں تو فائدہ ہوگا نا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا مومنوں سے بات ہے، اور لفظ ہے آمنو، کیا لفظ ہے؟ سارے بولو کیا لفظ ہے؟ چلو اب وہ نقصان ہو گیا تمہارا، اور میرا وعدہ ہوا انشاءاللہ میں زندہ رہا تو پھر کبھی اس پہ بات کروں گا۔ اب یہ لفظ آمنو ہے نا، اگر ہمارے اہل تشیع دوست سن رہے ہیں تو وہ اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں مومن قریب قریب آ جائے۔ اگر ہمارے اہل حدیث بھائی سن رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی باقی تو سب مشرک ہیں، مومن تو صرف ہم ہیں۔ اگر ہمارے دیوبندی دوست سن رہے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ مومن ہم ہیں۔ بھائی یہ چوک ہے، وہ 2 کیمرے ہیں، اور یہ قرآن ہے، یہ علماء اور سادات کا مجمع ہے، اور سامنے دوست پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ لفظ آمنو قرآن حکیم میں جب بھی آیا ہے، الف سے، میم سے، نون سے، واو سے اور الف سے، یہ تو بنتا ہی 5 سے ہے۔ آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ آمنو تو بنتا ہی 5 سے ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی جس کے دل میں پنجتن پاک کی محبت ہو، اللہ نے علی کا ذکر انہی سے کیا ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بھئی بہت اچھے آپ کی سماعت، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اچھا ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا آمنو کتنے حرفوں کا مجموعہ ہے؟ شاباش بیٹا، لیکن یہ لکھنے میں 5 ہے۔ پہلے الف پر اعراب ہے، اگلے میم پر اعراب ہے، اگلے نون پر اعراب ہے، اگلے واو پر اعراب ہے، لیکن شاہ جی اگلا آخری الف جو ہے وہ ساکن ہے۔ یہ
پڑھنے میں 4 ہیں، لکھنے میں 5 ہیں. پتہ چلا آمنو کے لیے شرط ہو گئی 5 کو بھی مانو 4 کا بھی حیا کرو. بھائی بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا رکو، میں نہیں سمجھا سکا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. یرا علی کا ذکر کرنا ہے تو پہلے الف ہے. آمنو میں پہلے الف ہے. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی پہلے اللہ کو ماننا ہے. یا اللہ بعد میں، فرمایا بعد میں میم آئے گا، یعنی محمد رسول اللہ کو ماننا ہے. یا اللہ بعد میں، فرمایا بعد میں نون آئے گا. اب سارے نبیوں کو ماننا ہے. اب آگے فرمایا آگے واو آئے گا. اب میرے ولیوں کو ماننا ہے. اب غوث الاعظم کو ماننا ہے، داتا علی حجویری کو ماننا ہے، اب شان ولایت کو ماننا ہے. اب یا اللہ آگے ولی آگے الف آگے. فرمایا جو گناہگار ولی تک آئے گا ولی اسے اللہ سے ملائے گا. اب سمجھ آئے گی اللہ نے علی کا ذکر غیروں سے نہیں کیا، فرید کی شکر کھانے والوں سے کیا ہے، غوث کی یارویں پکانے والوں سے کیا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ، رسول، پنجتن پاک، اللہ کے ولی اور صحابہ کی عزت بستی ہے. ماشاءاللہ چہرہ دکھائیں، کھڑے ہو ذرا. نہیں آپ کھڑے ہو جی، ادھر منہ کر کے چہرہ دکھا کے نعرہ لگائے ذرا. کون کر رہا ہے علی کا ذکر؟ مجھے آواز نہیں آئی. اللہ کا نام اونچی لیں گے تو ولیوں کی قبروں سے دعائیں لیں گے. نہیں مزہ آیا؟ پھر سے کہیں ذرا. علی کا ذکر کون کر رہا ہے؟ نہیں مزہ آیا؟ پھر کہیں کون کر رہا ہے؟ اچھا رکنا ذرا، آگے لفظ پڑھوں کیا ہے. لفظ آگے قل. کیا لفظ آگے؟ قل. یہ آگے قل. یہ قل نہیں، ایک لفظ چھوٹ گیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بھائی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ فرماتا ہے علی چونکہ متقیوں کا امام ہے اس لیے میں اللہ بے حیا سے ذکر نہیں کر رہا، نمازی سے کر رہا ہوں. آئے ہائے ہائے، میں اللہ بے حیا سے ذکر نہیں کر رہا، نمازی سے کر رہا ہوں. مجھے امام حسین کے صاحبزادے یاد آ گئے. زین العابدین مصلی پر ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں اور گھر کی 4 دیواری ہے اور چھوٹا سا بیٹا کھیلتا کھیلتا کنویں میں جا گرا. رولا پڑ گیا، سید کوچ جا ڈگیا جی، سید کوچ جا ڈگیا جی. امام زین العابدین دا پتر امام باقر خوہ جا ڈگے نے جی. بندیاں بڑی کوشش کی تھی کڑ لیے لیکن کڑ نہیں سکے. جدوں اندر سلام نہیں نہ پھریا تے بندے باہر پکار دے رہ گئے کہ امام زین العابدین دا شہزادہ خوہ جا ڈگے. حسین دے پتر سلام نہیں پھیریا، نفل میں لگے رہے. جب کبھی نفل ختم ہوئے تو وہیں دعا مانگی. خشوع اور خضوع سے دعا مانگنے کے بعد جب دروازہ کھولا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، حضور تہاڈا پتر شہید ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو، راستہ دو. خوہ دے کنارے تے جا کے نا حسین دے شہزادے زین العابدین نے نا باں خوہ وچ ودا کے آواز دے کے فرماندے نے باقر ہاتھ بار کڈ. اندروں امام باقر ہاتھ بار دیتا. امام زین العابدین پتر دے ہاتھ چت پا کے اپنے پتر نو باہر کڈیا. بندے قریب آ کے ویندے نے پانی نہیں کپڑے وچوں نکلدا بلکہ دور نکل دیے پئی. بندے پریشان ہو کے اندر لجپالا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیو میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے ولوں منہ نہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اللہ علی کا ذکر نمازیوں سے کر رہا ہے. جس کے نماز عشاء نہیں پڑھی اس کا علی سے کیا تعلق ہے؟ بھئی مولا علی آئے تو کعبے میں، جائے تو مسجد میں.
جملہ ضائع ہو گیا ہے. پھر دہرانے دو ذرا. علی آئے تو کعبے میں، جائے تو مسجد میں. اب سمندری میں اگر کسی کا دل کرے یہاں علی آ جائے، 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 تو اسے کعبہ کرنا ہوگا نا. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اسے کعبہ کرنا ہوگا نا، کیونکہ علی جب آتا ہے کعبے میں آتا ہے. اوئے ہوئے میرے دوستو، بہت ٹھڈے پہ وجدے سن فٹ بال نو میچ اچ. کدی ادھروں ٹھڈا ادھر گیا، کدی ٹھڈا ادھروں ادھر گیا، کدی ٹھڈا ادھروں ادھر گیا. میرے ورگا ایک نالائق انہاں ورگا ایک بزرگ کہنے لگا شاہ جی فٹ بال دا قصور کی ہے؟ اور فرمان لگے ہو کاکا اے پھلیا اندروں خالی ہے تاں ٹھڈے پہ پیندے نے. یہ دا مطلب ہے آج سمجھ آئیے مسلمان امت نو ٹھڈے کیوں پہ رہے نے، اندر علی کوئی نہیں. آیا بولو، کہیں کشمیر میں ٹھڈے پڑ رہے ہیں، کہیں شام میں ٹھڈے پڑ رہے ہیں، کہیں عراق میں ٹھڈے پڑ رہے ہیں، کہیں پاکستان میں ذلیل ہو رہے ہیں. یہاں علی نہیں ہے، یہاں علی نہیں ہے. آج بھی اگر یہاں علی آ جائے تو کشمیر خیبر میں بدل سکتا ہے. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. ہاں علی کو یہاں لانا ہے تو جوانوں اسے کعبہ کرو. ٹھنڈا بول رہے ہو جوانوں، دل بدستہ. ابھی خیال صاحب علامہ اقبال کو پڑھ رہے تھے. میں اس بندے کو پڑھ رہا ہوں جس کی قبر کا فیض حاصل کر کے علامہ اقبال کلندر لاہوری بن گئے. فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبرست، مومن کا دل خوش کریں قبول حج کا ثواب ہوتا ہے. یہ ہے علی کا ذکر. اب میں لفظوں کو بدلوں گا. دل بدستاور کے حج اکبرست، ماں کا دل خوش کریں قبول حج کا ثواب ہوتا ہے. باپ کا دل خوش کریں قبول حج کا ثواب ہوتا ہے. بہن اور بھائی کا دل خوش کرو قبول حج کا ثواب ہوتا ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست. علامہ فرماتے ہیں ہزار کعبے ایک طرف آ جائیں، مرد مومن کی دل کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرست. زمانے والوں، مومن کے دل سے محمد کا رب اپنی قدرتوں سے گزرا کرتا ہے. ایک آیت مجھے سورہ انفال سے یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہو تو میں پڑھ لیتا ہوں. نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں ہے، نہیں، جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں جا کے پڑھ لوں گا نا. 50 منٹ ہو گئے ہیں بھائی، میں 10-15 منٹ اور بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، چھوڑ دو. اب درمیان میں ایک لفظ آیا، اگر یہاں علی کو لانا ہے تو اسے کعبہ کرو. آپ کو پتہ ہے وہ اماں حلیمہ کے گھر میں دودھ بھی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے اس کی ڈاچی بھی بڑی کمزور تھی، آپ کو پتہ ہے اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے اس کے گھر میں دیا بھی نہیں جلتا تھا. لیکن جب محمد آ گئے کہتے ہیں بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، روشنی ہو گئی، لائٹ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اب بھی نہیں آپ کو پتہ چلا زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے یہاں علی آ جائے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے یہاں علی آ جائے. لیکن علی آتا ہے تو کعبے میں آتا ہے. بھئی جسے سمجھ آ رہی ہے ٹکا کے سبحان اللہ کہو ذرا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یہ ساری بات کس نے کی ہے؟ سارے بولو ذرا. اب اللہ فرماتا ہے کل کا معنی ہوتا ہے میرا محبوب تھوڑی بات آپ کریں. مولا میں محمد کیا کہوں؟ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جو میں کہہ رہا تھا اب وہ آپ کہو. نہیں کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ نے کل کہہ کے مصطفیٰ سے کہہ دیا یا رسول اللہ میرا سونا محمد ذرا آپ علی کا ذکر کرو. میں منت کرتا ہوں اپنے رب کی، تو کر رہے نا سارا کر دے. اگر تو نے مصطفیٰ سے کروانا ہے تو درمیان میں سے کل کاٹ کرنا، شروع پہ کل رکھ کے سارا نبی سے کروا لے. یہ کیا طریقہ ہے علی کا ذکر؟ آدھا آپ کر رہا ہے، آدھا نبی سے کرا رہا ہے، آدھا آپ کر رہا ہے، آدھا نبی سے کرا رہا ہے، آدھا آپ کر رہا ہے.
آدھا نبی سے نہیں آگے چلے گی بات، تم چپ بیٹھے ہو، آدھا آپ کر رہے، آدھا نبی سے کرا رہے، آدھا آپ کر رہے، آدھا نبی سے کرا رہے۔ چھوڑنے کا وقت ہو گیا ہے، جا رہا ہوں، یرا کچھ لے لو، پھر کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ کیا طریقہ ہے؟ علی کا ذکر آدھا آپ کر رہے، آدھا نبی سے کرا۔ فرماتا ہے خاموش، اگر سارا علی علی نبی سے کروایا تو زمانہ کہے گا اپنے گھر کی باتیں کرتے رہے۔ ہاں میں اللہ علی کا آدھا ذکر کروں گا، آدھا مصطفیٰ سے کرواؤں گا، تاکہ جو مولوی بھی قرآن کھول کر بیٹھے اسے سبق مل جائے۔ علی کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، بلکہ یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ بھئی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، آپ توجہ کریں تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیو عمر دراز ہو آپ کی، کرم نوازی فرمائے آپ پر، آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ مدینے جانا پڑ جائے۔ لفظ آ گیا کل، کیا لفظ آ گیا؟ کل۔ کل کا معنی ہے، نہیں نہ غلط کریں، اس طرح تو نہ کریں، آج کل کا معنی کریں محبوب آپ علی علی کرو۔ اب بتاؤ مجھے کل کا کیا معنی ہے؟ محبوب آپ علی، محبوب آپ، سارے بولو نا ذرا، محبوب آپ علی علی کرو۔ اچھا یا اللہ میں شروع کروں؟ فرمایا محبوب الفاظ بھی میرے ہوں گے۔ اچھا تو یا اللہ پہلا جملہ کیا کہوں علی کے بارے میں؟ فرمایا پہلا جملہ کہو لا اسألکم۔ لا اسألکم کا معنی کر دیں، لا اسألکم، آپ میں مجمع میں کوئی معنی کرو، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے آئے گا اللہ، اللہ استثناء پیدا کرتا ہے، مطلب کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اور کر نہیں رہا، کروایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں مجھے 50,000 روپیہ دے مدرسے کے لیے تو یہ الگ بات تھی۔ شاہ صاحب مجھے کہیں کہ شاہ جی اعلان کریں 50,000 چاہیے، تو میں نے مانگا ہے، منگوانے والا پیچھے سید ہے۔ اب اگر جو نہیں دے رہا تو اس نے مجھے نہیں خالی بھیجا، اس کے دروازے سے میں بھی خالی ہوں، یہ بھی خالی ہے۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ کہہ رہا ہے محبوب اعلان کر نا محبوب، اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے کر، تاکہ زمانے کو پتا چلے اب جس نے یہ کام نہ کیا اس کے بدبخت کے دروازے سے مصطفیٰ بھی خالی ہے۔ تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے؟ نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ یہ پہلا جملہ ہے لا اسألکم، آپ نے ترجمہ کیا میں اجر نہیں مانگتا، ترجمہ کیا سوال نہیں کرتا۔ اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں تو میں عرض کروں، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب ان سے کہہ دے میں زمانے والوں محمد ہوں، سوالی نہیں ہوں۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ صدیق شاہ جی اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ محبوب آپ کو یاد ہے جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر آدم بنانے لگا ہوں، فرشتوں سے کہا تھا میں آدم بنانے لگا ہوں، تو جب آدم بنا لیا تو میں نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اٹھو فرشتوں آدم بن گیا ہے، سارے سجدے کر لو، اٹھو اٹھ کے سارے سجدہ کرو، اٹھو اٹھ کر سارے سجدہ کرو۔ ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ فرشتے کریں گے، آدم کے سجدے میں اللہ نہیں آئے گا، آدم ہے نا اس کے سجدے میں صرف فرشتے آئیں گے۔ اگر محمد ہوتے تو درود میں اللہ بھی آتا۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو میں خاتم ہوں، آدم نہیں ہوں۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ دیکھو بیٹا معراج آ رہا ہے، معراج کی رات مصطفیٰ کی حویلی میں 70,000 فرشتے کے ساتھ جبریل گیا اور اللہ کی مرضی سے اس نے مصطفیٰ کے قدموں پر سر رکھا۔ مصطفیٰ کے قدموں پر سر اللہ کی مرضی سے رکھا تھا۔ اب یہاں آدم کا سجدہ ہوا،
اللہ کی مرضی سے ہوا اور اللہ کی مرضی سے ختم ہو گیا. اللہ کی مرضی سے آدم کا سجدہ شروع ہوا اور اللہ کی مرضی پر ختم ہو گیا. لیکن معراج کی رات جبریل سے کہا سر رکھنا تو میری مرضی سے لیکن اٹھانا نہ جب تک آنکھ یار کی اپنی نہ کھل جائے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. سمندری والو جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں. جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں. جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں. جس کا درود شروع ہو ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. بھائی فرمایا سارے کلہم اجمعون سورہ سعد میں ہوئے کلہم اجمعون سارے آ جاؤ سارے آ جاؤ سارے فرشتے سارے بھائی چھوٹے بڑے سارے فرشتے کٹھے ہو جاؤ. جہاں سارے سجدہ کریں اسے آدم کہتے ہیں. لیکن 70,000 فرشتہ بھیج کر فرمایا خبردار کوئی قریب نہیں جائے گا. صرف استاد ملائکہ آگے بڑھ جبریل قدموں پر سر رکھ تاکہ پتہ چلے آدم نہیں خاتم لیٹے ہوئے. فرمایا میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا خزانہ مجھے دیا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج مجھے پہنایا گیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ کاسا میرے ہاتھوں میں دیا گیا. يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ کی نالین میرے زیب قدمین فرمائی گئی. اور زمانے سے کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محتاج اور سوالی بنا کے زمانہ میرے گیٹ پر کھڑا کیا گیا. میں بانٹنے آیا ہوں مانگنے والا تو نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے پتہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. چلو یار کافی ہو گیا اب مجھے اجازت بخش دو. اتنا ہی ٹائم تھا. نہیں جانا ہے شاہ جی وہ میں گرم ہویا پر کی پہنچنا ہے جی. چھوڑو جی کی کر دیو. بجلی چل دی سارے دی کپڑے استری کر دیو. ٹھنڈا پانی پیو گے پکھے چلاؤ گے ٹیلی ویژن چل دیں گے سب کچھ چل رہا ہے. باہر ایک چھوٹا جا میٹر لگا ہے وہ دا بل ہونا ہے. تو جیڑا بل دے دے گا نا وہ بندہ ایماندار ہے. جیڑا بجلی ورت کے بل نہ دے وہ چور ہے. میں پھر عرض کر دیا جی جیڑا ساری بجلی ورت کے بل دے وہ ایماندار ہے. جڑا بجلی ورد کے بل نہ دے وہ چور ہے. اللہ مصطفیٰ نے فرمایا محمد انہاں نو پوچھ تسی نمازاں پڑھ دے ہو؟ جی یا رسول اللہ. تساں نکاح کرائے نے؟ جی یا رسول اللہ. بالاں دے کناں چ اذاناں دعائیاں جی؟ جی یا رسول اللہ. دنداں دا خلال لیا جی میرے کولوں؟ جی یا رسول اللہ. سجے پاسے منہ کر کے سوندے ہو؟ جی یا رسول اللہ. زمین تے بہ کے پانی پیندے ہو؟ جی یا رسول اللہ. کلمہ پڑھیا جی یا رسول اللہ. جنازے پڑھواندے ہو؟ جی یا رسول اللہ. سارا کچھ لے لیا جی یا رسول اللہ. وردیو پہ جی یا رسول اللہ. فرمایا میرا حبیب ہونے انہوں اعلان کر جس بندے آ کم کر لیا او مومن نے تے جس اے نہ کیتا سارا کچھ لے کے چور ہے. کیا بات سارا کچھ لے کے ان منڈے تاں چپ بیٹھے نے انہوں دے چاچے چور نکل آئے نے. جنہا چاچا علی نل پیار کر دیا وہ چپ کر کے سبحان اللہ آکھے بے کے ٹھنڈا بولیو دبا گیا خضرا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بس بھائی یہ ایک آخری لفظ کا ترجمہ سن لیں اور وہ بھی ادھورا سارا نہیں کیونکہ اس کے لیے بھی 5-6 آیتیں پڑھنی پڑیں گی. اس لیے ایک آخری لفظ کا ترجمہ سن لیں اور مجھے اجازت بخش دیں. اچھا یا اللہ کی کریے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرن کچھ نہیں مانگتا تم پر کچھ سوال نہیں ہے اس پر جو تم پر تمہیں عطا کیا. کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن مانگتا ہوں اور منگوایا جا رہا ہے. اب خیال صاحب من موبائل تو اڈا پسند آ گیا ہے تو من دے دیو قیمت دیاں گا جنہیں دا ہوئے گا. اصول ہے کہ شاید دی قیمت اونی ہوں دیئے جنہیں دا ہوئے گا. جنہیں دی شاید نا قیمت اونی ہوئے گی. تو سا موبائل دے رہے ہو میں قیمت دیاں گا اے دے برابر بالکل. یا رسول اللہ تو سا کی دیتا ہے؟ فرمایا نماز. یا رسول اللہ امت کی دے وے؟ فرمایا علی دا پیار.
بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی؟ یا رسول اللہ سمجھیے کی؟ فرمایا اجے اینا کو سمجھ لو کہ علی دا پیار نماز دے برابر ہے. اگلی گل میں محمد تو انو سمجھا لینا نماز دی جرت نہیں میرے گھر دی محبت دی برابری کر جائے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نماز اپنی قبولیت کے لیے میرے گھر کے نام کی محتاج نظر آتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ان کرنا کی یہ فرمائے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، علی کے آستانے سے مودت کرنی ہے. کی کرنی ہے بھئی؟ سارے ان بول دیو ذرا. لے بھی بیلیو قرآن پاک جڑا نا میں بند کر دیتا. کتھے گیا نومی؟ کتھے گیا ڈرائیور میرا بچہ؟ اچھا ٹھیک کتھے بھی بھئی؟ اللہ بھی اے پڑھ لے بھئی. لو جی میں چلے ہاں تے میں نو چل دیاں دس چھڑو کہ او مودت جڑی ہے او کینج کرنی ہے تاکہ میں نو سمجھ آ جائے اچھا اے کرنا ہے تے میں بھی پھر کر لاں جا کے. بھئی لفظ جو ہے نماز پڑھو تے جدو میں نو آؤندی نہیں تے میں کیویں پڑھاں گا؟ لفظ جو آگیا روزہ رکھو تے جدو میں نو پتہ ہی نہیں کنے وجہ رکھنا ہے تے کیویں رکھنا ہے تے میں کیویں رکھ لاں گا؟ لفظ آگیا علی نال مودت کرو، سیدہ دی دہلیز نال مودت کرو، حسین پاک نال مودت کرو، حسن پاک نال نبی دے خاندان نال مودت کرو. میں تو انو پوچھنا پیا وہ کنج کری دیئے؟ چھیتی دسو ٹائم کوئی نہیں میں کرنا چاہنا. تو کو گل بھی کرو. ہن مینوں گھنٹہ ہو گیا تو انو کچھ دین دیاں ہن کچھ فیض مینوں بھی تے دیو نا یار. جاندیاں جی حکم کرو جی حکم کرو. اچھا جی میں مچھی نو پانی نال مودت پیار ہے او مودت ٹھیک ہے کر دیئے مچھی مر جاندی ایدہ مودت ہوندی. اچھا انج علی نال پیار. تو اڈا نا کی ہے جی؟ منیر احمد صاحب اللہ کریم تو انو برکت عطا فرمائے تو اڈی خیر ہوئے تو انو اللہ مدینے لے جائے پھر اتھو تو انو کربلا لے جائے پھر نال ہی نجف لے جائے. تو اسے ساری سیر کر کے آؤ تے سجدہ دی زیارت کر کے آؤ. اچھا ویسے میری ایک گل سنو. اللہ قرآن حکیم میں فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، میں اللہ نے میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ بنایا ہے اسے مودت کہتے ہیں. اچھا میں نے دوبارہ آیت پڑھن دیو. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہاری گھر والی کو تمہاری ہی جنس میں سے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، میں نے میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا اسے مودت کا رشتہ کہتے ہیں. ان اس مجمع کو بندہ آکھ سکتا ہے میری گھر والی میرے نال انج پیار کر دیے جی میں مچھی پانی نال کر دیے؟ میری تے کوئی نہیں کر دی، تو اڈا میں پتہ کوئی نہیں. میں نو سمجھاؤ نا لفظ قرآن دے تو اسی مچھیاں لے کے ٹرے ہو. بھئی دوبارہ آیت سنو کوئی گل نہیں سمجھنا ہے نا. ان میں تے دسنا ہے نا کی کرنا ہے. اوے میں تے ہن دس کے چھڑنا نا علی نال کی کرنا ہے. تسی ٹھنڈا کیوں بول دے جنہیں قرآن سننے دب کے سبحان اللہ کو یار. ہن دوبارہ سنو. وَمِنْ آیَاتِهِ، ایک کارالی دی آیت بار بار کیوں سن دیو پہ؟ دوبارہ سنو میرے نوجوان بچے. اور میں چھوڑ رہا ہوں اور مودت فی القربہ ادھار کر کے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. زندگی وفا کرے گی تو وعدہ کرتا ہوں پھر آ کے اس پر پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تمہاری زندگی میں ایک سکون آ جائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، تمہاری گھر والی اور تمہارے نکاح کے بعد تمہارے درمیان ایک رشتہ مودت ہے.
یا اللہ او کی ہوندا ہے؟ فرمایا مدینے پوچھو۔ آؤ جی مدینے چلیے، نبی لاجپال دی بارگاہ عرض کرنے یا رسول اللہ تسا فرمایا ہے کہ گھر والی دے نال ساڈا مودت دا رشتہ ہے، او کی ہوندا ہے؟ حضور فرماندے نے کسے خاوند واسطے جائز نہیں کہ اپنی بیوی دیاں ایسیاں گلاں جڑیاں نہیں کرن والیاں وہ اپنے دوستاں دے اندر آ کے کرے۔ انہیں مودت دا رشتہ پمال کر چھڑیا ہے، کیونکہ مودت دا رشتہ ہوندا ہے غیرت دا رشتہ، مودت دا رشتہ غیرت دا رشتہ ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی بیوی واسطے جائز نہیں کہ اپنے خاوند دی ایسیاں گلاں جڑیاں نہیں کرنا لی او سہیلیاں چاہ کے کرے، او غیرت دا رشتہ توڑ دیندی ہے۔ مودت دا رشتہ غیرت دا رشتہ ہے، جدے نال مودت ہوئے نا او دے نال غیرت دا رشتہ ہے، نہ او دے خلاف کوئی زبان چلا سکتا ہے نہ او دے خلاف کوئی سن سکتا ہے۔ جیڑا چلائے گا وہ بھی غیرت تو باہر ہو جائے گا تے جیڑا سنے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا۔ یا اللہ تو سمجھانا کی چاہنا ہے؟ اللہ فرمایا تو انو اجے سمجھ نہیں آئی، میں علی نال مومنہ دا غیرت دا رشتہ بنایا ہے، میں علی نال مومنہ دا غیرت دا رشتہ بنایا ہے، میں علی نال تسی ٹھنڈا بولے ہو میں نہیں اگے چلدا، میں علی نال مومنہ دا غیرت دا رشتہ بنایا ہے۔ یا اللہ اے دا کی مطلب ہے؟ اللہ فرمایا تینوں سن کے بھی نہیں سمجھ آئی، جڑا علی دے خلاف بکواس کرے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا، جیڑا بہ کے سنے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری۔ جو علی کے خلاف بات کرے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا، جو علی کے خلاف بات کرے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا، جو علی کے خلاف بات کرے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا، جو سنے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا۔ یا اللہ ایدہ کی مطلب ہے؟ فرمایا وڈیاں مسیطاں ویکھ کے جمعے پڑھنا ٹر پیا کرو، گیزر ویکھ کے جمعے پڑھنا ٹر پیا کرو، اے سی ویکھ کے جمعے پڑھنا ٹر پیا کرو، مسیت چھوٹی ویکھ لو، مولوی غیرت مند ہونا چاہیے۔ اوہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، مسیت چھوٹی ویکھ لو، مولوی غیرت مند ہونا چاہیے، نمازی غیرت مند ہونے چاہیے نے۔ یا اللہ نشانی کی ہے؟ فرمایا جس مسیت دا سپیکر کھولے علی علی دی آواز آئے، ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی، علی علی دی آواز آئے، سمجھا جے انتظامیہ بھی غیرت مند ہے، مولوی بھی غیرت مند ہے، نمازی بھی غیرت مند ہے۔ آپ کہو تو میں آگے پڑھوں؟ چلو اب مجھے جانے دو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ پہ آ کے رکے ہیں۔